السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں کہ تقریباً ایک ہفتہ سے حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حفظ الایمان کی ایک عبارت کو لے کر بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت یہ ہے جس پر بحث چل رہی ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ اس عبارت پر بریلی مذہب کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ لفظ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر کو حاصل ہے۔ اس پر اشکال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو زید و عمر جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا علم حضور کو ہے نعوذ باللہ اتنا ہی علم زید و عمر کو یعنی عام انسان کو ہے، پاگلوں کو ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ جبکہ ہمارا اور اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند کا کہنا ہے کہ یہ عبارت بالکل بے غبار ہے، اس میں کہیں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو کسی بھی جانور کے علم سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو زید و عمر اور جانوروں کے علم کے برابر نہیں کہا گیا، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کے جان لینے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے، تو بعض غیب کی باتیں تو حضور پاک کے علاوہ عام مخلوقات کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پاگلوں کو بھی معلوم ہے، تو چاہیے کہ ان کو بھی عالم الغیب کہا جائے۔ لیکن بعض باتیں چونکہ جانوروں کو پاگلوں کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بلا واسطہ علم ہو، اور حضور کے پاس جو بھی علم ہے وہ واسطے کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے۔ لیکن بریلی مذہب کے علماء نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم ہے اتنا ہی علم زید و عمر یعنی عام انسانوں کو بھی، جانوروں کو، پاگلوں کو بھی ہے۔ جب ہم نے یہ وضاحت کی اور یہ کہا کہ دیکھیے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کسی کے علم کے برابر نہیں بتایا گیا، کسی کے علم سے تشبیہ نہیں دی گئی، اور اس پر قرینہ موجود ہے کہ آگے لفظ موجود ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اگر حضور کے علم جتنا ہے اسی کے برابر زید کا علم یا جانور کا علم ہوتا تو یہاں پر کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو۔ اس طریقے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جو ہے قادری ایجنسی کو اعتراض اس پر ہے، نمبر 1 جانوروں پر اور پاگلوں پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، نمبر 2 غیب کی باتیں وہ نہیں جانتے ہیں، نمبر 3 یہاں پر صراحت موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا اتنا علم زید و عمر کو دیا گیا، اس لیے یہاں پر کوئی تعویل نہیں چلے گی، جبکہ علماء دیوبند تعویل کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض یہ ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے پچھلے والے ویڈیو میں ملفوظات اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے کر یہ کہا تھا کہ دیکھو صاف لکھا ہوا ہے ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جانتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھ کر سنایا، پھر نیچے بھی پڑھا کہ جو ان یعنی جمادات و حیوانات کے سمع و ادراک اور سمجھنے کی قوت پر ایمان نہ لائے اس کے ایمان میں نقص ہے، یہ سب ایمان لائے حضور پر۔ تو اس کے جواب میں قادری صاحب تفصیل کرنے لگے کہ علم میں ادراک میں فرق ہے، علم اسے کہتے ہیں، ادراک اسے کہتے ہیں، پھر ادراک کی 2 قسمیں ہیں، ادراک جانوروں کا ادراک الگ ہوتا ہے، انسانوں کا ادراک الگ ہوتا ہے۔ پھر اس میں صرف کا قاعدہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے وغیرہ ذالک۔ پھر انسان اور جانوروں کے ادراک میں فرق کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو انسان کا ادراک یہ ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، جبکہ جانور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا، اس لیے دونوں کے ادراک میں فرق ہے۔ یعنی ادراک کی تفصیل کرتے کرتے یہاں تک آ گئے کہ ادراک محال ہے اور جاننا الگ چیز ہے، ادراک الگ چیز ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جانوروں کی طرف علم کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں، وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور علم کی نسبت جانوروں کی طرف کر رہے ہیں، سنیے۔ الگ چیز ہے، ادراک ہر ذرے کو ہوتا ہے
اور یہ ادراک کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز کا علم دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اگر علم کی نسبت جانوروں کی طرف کرنا درست نہیں ہے تو پھر آپ نے جانوروں کی طرف علم کی نسبت کیوں کی؟ دوسری بات، اگر جانوروں کی طرف علم کی نسبت کرنا درست نہیں ہے تو اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 532 میں آپ عبارت پھر سے سنیے بھی اور اپنے سے پڑھ بھی لیجئے۔ عربی عبارت ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ما من شیء الا یعلم، یعلم یہ کیا، یہ علم نہیں ہے؟ ہے علم، اور اس کا اطلاق ہو رہا ہے کس پر؟ ما من شیء پر، تمام چیزوں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، جانوروں کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے علم کی نسبت، ہر ایک کی طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے، علم کا اطلاق ہو رہا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علم کا اطلاق جو ہے جانوروں پر نہیں ہو سکتا، فلاں پر نہیں ہو سکتا، صرف انسان ہی پر ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے گھر کی بات ہے، گھر کا حوالہ ہے۔ پھر آپ نے غیب کی باتوں کو چھیڑتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس نے غیب کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں، اس کو معلوم تب پھنس جائیں گے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جس طریقے سے علم کی نسبت جانوروں کی طرف نہیں کر سکتے، غیب کی نسبت بھی جانوروں کی طرف نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ ہی کتاب ہے ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 533 میں لکھا ہے قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، فرماؤ آؤ تم خوشی سے یا مجبوراً، کہ چاہتے نہ تھے مگر مجبور ہو کر چلے آئے، تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئے۔ یعنی کہ تمام چیزیں، زمین ہو، آسمان ہو، شجر ہو، حجر ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ پر ایمان لاتی ہے، کہ اللہ غیب میں سے ہے کہ نہیں؟ غیب میں سے۔ دیکھیے آپ کی کتاب جال حق صفحہ نمبر 36 ہے، علم غیب کی بحث سے لکھا ہوا ہے کہ غیب 2 طرح کا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے، دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکے۔ پہلے غیب کی مثال یعنی جس کو دلیل سے معلوم کر سکے، جیسے جنت، دوزخ اور خدائے پاک کی ذات و صفات کے عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیت دیکھ کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، اللہ پر ایمان لا رہا ہے، تو اللہ غیب میں سے ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے تو غیب پر ایمان لایا کہ نہیں؟ اگر جانور اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پتے، شجر، حجر سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، تو غیب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اگر لا رہے تو کیا ان کی طرف غیب کی نسبت کرنا درست نہیں ہے؟ درست ہے۔ آپ ہی کے گھر سے ثابت ہو گیا کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی اور چیزوں پر بھی علم کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، غیب کا بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور بھی مخلوقات ہیں انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ادراک، جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہو گیا اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، انہوں نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کی باتیں انسان کو بھی معلوم ہیں، انسان کے علاوہ جانوروں کو معلوم ہے، اور تمام مخلوقات کو بھی معلوم ہے۔ اور یہی بات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی کو ایک بھی غیب کی بات معلوم ہے تو اس کو بھی تو بعض غیب کا علم ہے۔ اگر بعض غیب کے جان لینے کی وجہ سے عالم الغیب کہنا حضور کو درست ہے، تو بعض یعنی ایک غیب کا علم جانور کو بھی ہے، بعض یعنی ایک غیب کا علم عام انسان کو بھی ہے، اس کو بھی عالم الغیب کہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو نہیں کہہ رہے ہو تو ان کو کیوں کہا جائے؟ اور اگر یہ ہے تمہارے یہاں کہ اگر کسی کو ایک بعض کا علم ہو تو ان کو عالم الغیب نہیں کہیں گے، جس کو بہت زیادہ غیب کا علم ہو اس کو عالم الغیب کہیں گے، تو اس پر دلیل پیش کرو۔ پھنسو گے، دوسروں کو جاہل کہہ رہے ہو، خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو۔ اس کے بعد آپ نے تفسیر کے حوالے سے کہا کہ تعویل وہاں پر چلتی ہے جہاں پر صریح نہ ہو، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً حضور کے علم کو زید و عمر کے علم سے تشبیہ دی ہے، ان کے برابر بتایا ہے۔ اسی تصریح کے لفظ نے بریلوی جماعت کو گمراہ کیا ہے، چنانچہ حسام الحرمین میں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہی جملہ لکھا گیا ہے کہ اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے بڑوں میں ایک اور شخص اسی گنگوہی کا دم چھلا ہے جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ، اس میں اس نے تصریح کی ہے، اسی لفظ تصریح نے انہیں گمراہ کیا ہے، تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو جیسا رسول اللہ کو ہے ایسا،
اگر جیسا کے ساتھ ایسا ہو تب تو یقیناً تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب ایسا کے ساتھ جیسا نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہاں پر تشبیہ کے لیے ہو، مماثلت کے لیے ہو۔ لیکن یہاں پر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہاں پر ایسا کو تشبیہ کے لیے مان لیا، اسی غلط فہمی نے ان کو مجبور کیا یہ سب باتیں اور یہ سب بکواس کرنے پر۔ کیونکہ آپ دیکھیں حفظ الایمان میں ایسا کے بعد جیسا نہیں ہے، اور یہاں پر تشبیہ کے لیے نہیں ہے، قرینہ موجود ہے۔ قرینہ یہی ہے کہ اگر تشبیہ دینا مقصود ہوتا اور برابری بتانا مقصود ہوتا تو میں نے بار بار یہ بات کہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو۔ یہ جملہ نہ ہوتا، یہی جملہ واضح کر رہا ہے کہ حضور پاک کے علم کو زید و عمر کے علم کے برابر بتانا مقصود نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب جو تشبیہ کا قاعدہ بتا رہے تھے، جب ہم نے ان سے حوالہ مانگ دیا کہ کتاب میں دکھاؤ، اب کہنے لگے یہ تو ہر بچے کو معلوم ہوتا ہے، ہر ادنا طالب علم کو معلوم ہوتا ہے۔ اچھا بہانہ ہے بھائی، جب بھی کوئی بات معلوم کر لو تو ہر بچے کو معلوم ہوتا ہے، یہی جواب ہے۔ معزز ناظرین، خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ علم کا اطلاق جانوروں پر نہیں ہوتا ہے، ہم نے دکھا دیا انہی کی کتاب سے کہ علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیب کی باتیں جانور نہیں جانتے، ہم نے دکھا دیا کہ جانور بھی اور تمام مخلوقات غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بتایا ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہاں پر ایسا جو آیا ہوا ہے تشبیہ کے لیے نہیں، برابری کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر برابری کے لیے ہوتا تو پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی کے صفحہ نمبر حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 17 میں لکھتے ہیں، بس اس کا مقتضا صرف اس قدر ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو تمام علم حاصل ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان کو علوم نبوت تمام کے تمام معلوم نہیں ہے، بلکہ حضور کے مقابلے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر برابری کا دعویٰ ہوا کیسے؟ تشبیہ ہوئی کیسے؟ برابری ہوئی کیسے؟ مثلیت ہوئی کیسے؟ نہیں ہوئی۔ اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت بالکل بے غبار ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویسے اس سلسلے میں آپ مزید کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ حقیقت اور سچائی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔